وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متخم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي زیب مسند صدارت عظیم علمی اور روحانی شخصیت ممتاز ماہر تعلیم حضرت قبلہ پیر مشتاق احمد شاہ صاحب الازہری دامت برکاتہم القدسیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بہرشی نہایت ہی عزت و احترام کے لائق قائد محترم قائد الکرم فرینڈز محترم جناب ڈاکٹر نور الحسن ضیاء صاحب مرکزی صدر الکرم فرینڈز پاکستان، نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جملہ قائدین الکرم فرینڈز اور شہینان حضور علومت، میں اپنی تمام تر کم علمی اور بے بدعتی کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ بھی میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ احساس ذمہ داری ہے، اور یہ ایک بڑا اہم اور نازک موضوع ہے، اور اپنے سے زیادہ صاحبان علم کو، اپنے سے بڑی عمر کے حضرات کو ذمہ داری کا احساس دلانا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس حوالے سے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی اپنے سے بڑوں کی خدمت میں کچھ اپنے جذبات دل پیش کر دے، اس امید کے ساتھ کہ بڑے ہمیشہ شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، قدردان بھی ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ ان معروضات کے اوپر نظر شفقت فرمائیں گے۔ اب واپسی وقار احساس ذمہ داری جو ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو ذمہ داری کے بغیر تخلیق ہی نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی ہمارا مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہماری ذمہ داری ہے، پھر وہ انفرادی ہوگی یا قومی سطح کی ہوگی یا عالمی سطح کی ہوگی، لیکن لازمی ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، عبث پیدا کیا گیا ہے، بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ انسان کی مقصدیت اور مقصد تخلیق کے حوالے سے آپ علماء کرام ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اس زمین پر اللہ نے ہمیں اپنا نائب بھی بنا کر بھیجا، اسی زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے اور پھر انسان کو ان کے اوپر ایک طرح کی حکومت اور بادشاہی اس لیے عطا کی کہ آپ اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم کریں، جس کی عملی صورت جو ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں دکھائی گئی، اور ارشاد بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس حوالے سے اس بات کو ہم جتنا آگے لے جائیں وہ جا سکتی ہے، لیکن ذمہ داریوں کے حوالے سے آج کا یہ جو اجلاس ہے، آج کی یہ جو نشست ہے، یہ الکرم فرینڈز کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ آج جس مشن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا عملی نمونہ ہمارے پاس احساس ذمہ داری کا اگر ہے تو وہ خود مفسر قرآن، مفکر اسلام، نباز عصر، غوث زمان، راضی دوران حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے بڑھ کر اس دور میں، اس عہد میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہو، اور اس کے لیے آپ کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ ذمہ داری جو آپ کو پیش کی گئی یا جو آپ نے قبول کی، سب سے پہلے تو آپ نے اس کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ فرمایا اور عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا کہ جو ذمہ داری دی جا رہی ہے کیا وہ لینے کے آپ اہل بھی ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو سپرد کی جائیں۔ اس حوالے سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بہترین نمونہ ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی کریکٹر بلڈنگ، تعمیر شخصیت اور اس کے لیے اپنی تعلیم کے لیے، اپنے سسٹم کے لیے اتنی محنت کی، جد و جہد کی کہ جو آج ہم آپ سب کے سامنے بطور مثال ایک پیش کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم اس کو فالو کتنا کر رہے ہیں، ہم اس کو سمجھ کتنا رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کرامت ایک بڑی مرتبے والی چیز ہے اور یا اللہ کے ہاں، لیکن کرامت سے بھی کوئی چیز بڑھ کر ہے تو وہ استقامت ہے، اور استقامت کی حضور سید ضیاء الامت سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور استقامت اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوسرے مقام پہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے استقامت، مستقل مزاجی، اور دوسرے لفظوں میں یہ ایک طرح کی احساس ذمہ داری بھی ہے۔ مستقل مزاجی اسی میں آ سکتی ہے، استقامت اسی میں آ سکتی ہے جس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، جس کو معلوم ہو کہ میرے ذمے کیا ہے، حالات کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں اور میں نے کرنا کیا ہے۔ دوستان ذمکار، امت مسلمہ کے جتنے چیلنجز ہیں اور وطن عزیز پاکستان کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں، ان سب کے لیے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ہمیں بہترین گائیڈ لائن فراہم کی، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، افراد سازی کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں، کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ نے ہماری بہترین رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن میں بڑے درد مند دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنا سمندر موجود ہے لیکن اس کے کنارے ہم پیاس سے بلک رہے ہیں، یا پھر ہم ایسی ندی نالیوں کا رخ کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہماری پیاس کبھی بھی نہیں بجھ سکتی۔ آؤ اپنے اس مرکز روحانیت کی طرف رخ کریں، آئیں اپنے اس سمندر کی طرف رخ کریں جو علم کا بحر معرفت ہے، جو حکمت کا بحر معرفت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ بے پناہ کرم تھا، اور حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج الکرم فرینڈز، کوئی اور ہمارا مشن نہیں، کوئی ہم نئی چیز لے کر نہیں چل رہے، ہم اسی مشن حضور ضیاء الامت کی اشاعت، ترویج اور اسی مقصد کی طرف اپنے دوستوں کو راغب کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے بعض دفعہ علم ہوتا ہے لیکن ماحول نہیں ہوتا، اور علم ہونے کے باوجود ماحول نہ ہونے کی وجہ سے انسان صحیح طریقے سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ الکرم فرینڈز یہ چاہتی ہے کہ جہاں ہمارے دوستوں کے پاس بے پناہ علم ہے اور علمی قوت ہے، استدلال کی قوت ہے، طاقت ہے،
وہاں ہم ایک سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیں، ان کو ایک ماحول ایسا دے دیں کہ جہاں ان کی علمی صلاحیتیں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں، جہاں ان کو ایک ایسا ماحول ملے کہ جس کے اندر یہ اپنی قوت استدلال جو ہے اس کو اور بہتر کر سکیں۔ اور غلبہ دین کی جو بات ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس ضمن میں حضور سید ذات امت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غلبہ دین سے مراد یہ ہے کہ مجاہدین اسلام اپنی تلواروں کے ذریعے اور علماء اپنے علم کے اظہار کے ذریعے ہر طرف دین کے غلبے کو یقینی بنا دیں۔ تو یہ ماحول فراہم کرنا یہ الکرم فرینڈز کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلہ میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہماری آزاد خوش قسمتی ہے کہ آج یہاں جس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نواب کالونی میں ہم موجود ہیں، یہاں ہمارے پاس خانوادہ حضور ذیال امت کے عظیم چشم و چراغ، ایک عظیم ہستی جو ہے حضرت قبلہ پیر مشتاق احمد شاہ صاحب الازہری آپ کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ کا دست شفقت ہمارے اوپر ہے، نگاہ کرم ہمارے اوپر ہے، اور یقین جانیں میں ایک بات آپ کی توجہ کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ تنظیموں میں جائیں، تحریکوں میں جائیں، کچھ تھوڑی بہت یہ چیزیں ہم نے بھی کی اور ملک کے طول و عرض میں جانے کا، لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن جتنی خوبصورت شخصیات اپنے تمام تر صوری اور معنوی اور علمی اور کریکٹر کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے حضور ذیال امت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر کو دی ہیں، آپ کے اداروں کو دی ہیں، ایسی مثال آپ کو کہیں اور اس طرح نہیں مل سکتی۔ کہیں ہوں گے کوئی اچھے لوگ بھی دنیا میں اور بھی موجود ہیں، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ صورت، سیرت، کردار، عمل کے لحاظ سے اتنے خوبصورت لوگ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم نے ان سے فائدہ کب اٹھانا ہے؟ حضور ذیال امت جیسی ہستی ہمیں ملی۔ میں اپنے دارالعلوم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی فیصلہ ضرور ہوگا، جو دیگر طریقے کام کر رہی ہیں، تنظیمیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں، فیصلہ ضرور ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جب وہ بات ہوگی کہ کون درست تھا، کس کی فکر پختہ تھی اور جامع تھی، تو اس وقت ساتھ کاش کا لفظ بھی ضرور ہوگا کہ آج قوم کہہ رہی ہے کہ کاش ہم نے حضور ذیال امت کے پیغام کو سمجھا ہوتا۔ اس دور میں فتویٰ بازی کرنے والے اور بے جا تنقید کرنے والے، یا اپنے دیکھیں ہر انسان کا ایک اپنا دائرہ کار ہوتا ہے، اس میں رہتے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری تنقید ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو عالمی سطح کی شخصیت ہوتی ہے اور جو پوری دنیا کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے کام میں بھی کتنا تجربہ ہوتا ہے، کتنا مشاہدہ ہوتا ہے، کتنی وسعت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بات ہو کہ الکرم فرینڈز تو دستک دیتی رہی تھی، مرکزی صدر صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے پاس آتے رہے تھے، لیکن کاش اس وقت ہم نے اس پیغام کو سمجھا ہوتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کاش سے بچ جائیں۔ ہمارے سارے بزرگ، ہمارے سارے اسلاف جو ہیں وہ اسی کاش کا شکار ہوئے کہ آج ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے کام کو دیکھتے ہیں، تو یہی بات ہوتی ہے کہ کس نے ان کا کتنا ساتھ دیا، تو ہم کہتے رہتے ہیں کاش اس وقت ان کا ساتھ دیا جاتا۔ تو آج وقت ہے، الکرم فرینڈز آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہی ہے۔ میں جتنا بھی چاہوں، میری صلاحیتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ میں ایک پورے ماحول کو تبدیل کر دوں، لیکن جب میں اپنے ساتھ اتنی بڑی جماعت کا دست شفقت دیکھتا ہوں، سرپرستی دیکھتا ہوں اتنے بزرگوں کی، اکابرین کی، تو پھر مجھے ایک حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، اور میں حضرت اقبال کی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ جب آپ جڑ جائیں گے، ایک جماعت بنیں گے، الکرم فرینڈز بنیں گے، اور الکرم فرینڈز کا جو علمی مشن ہے، روحانی مشن ہے، شب کرم ہے، اور تعلیمی سلسلوں میں الکرم فرینڈز جو آگے لے کر سارے سلسلے چل رہی ہے، ان میں آپ دست و بازو بنیں گے تو انشاءاللہ ماحول بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ اور آخری ایک بات عرض کر کے ایک واقعہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ دو دوست تھے،
دونوں سول سروینٹ تھے، دونوں آفیسر تھے، اور دونوں کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور اس کے بعد ایک شخص مزید ملازمت کی تلاش میں نکلا، اور دوسرا دوست جو ہے اس نے اپنی کمپنی بنا لی تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہی جو دو دوست ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک ملازمت کی تلاش میں اور ایک کمپنی کا مالک ملازم کی تلاش میں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو وہی دو دوست تھے جو اکٹھے کام کرتے رہے تھے، اور وقت نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا تھا۔ تو اب یہ تھوڑی سی توجہ سے سننے والی بات ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھا، اور ایک نے دوسرے کو کہا کہ یار آج میں آپ کے پاس ملازمت کے لیے آیا ہوں، یہ وقت میں دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا آپ میرے پاس آئے ہیں، میں کمپنی کا مالک ہوں، یہ وقت میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ بات آج کی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پرانی تاریخ ہے، یہ فیصلہ آج نہیں ہوا، یہ فیصلہ اس دن ہوا تھا جب ہم دونوں ایک ہی جگہ ملازمت کرتے تھے۔ ہم وہاں سے نکلے، 1 کلومیٹر بعد مجھے یاد آیا کہ وہاں ہم نے روم کا پنکھا جو ہے اس کو چلتے ہوئے چھوڑ دیا ہے، بند نہیں کیا۔ تو میں نے کہا تھا یار واپس جائیں اور اس پنکھے کو بند کریں، تو تم نے کہا تھا نہیں میں چلتا ہوں، آپ نے جانا ہے تو جا کر بند کریں۔ اس نے کہا ہماری یہ تقدیر کا فیصلہ کہ تو نے ملازم بننا ہے اور میں نے مالک بننا ہے، یہ اس وقت ہو گیا تھا جب میں نے احساس سے ذمہ داری کرتے ہوئے 1 کلومیٹر واپس کا سفر کیا اور اس پنکھے کو جا کر بند کیا۔ تو اس دن سے قدرت نے میرے ذمہ یہ بات لکھ دی تھی کہ جو احساس سے ذمہ داری کرتا ہے، جو دوسرے کے کام کو بھی اپنا کام سمجھتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور اونر بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے۔ اور جو کہتا ہے چلو جی چھوڑیں جی ہوتا رہے گا، ڈنگ ٹپا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پھر ملازم ہی بنتا ہے، کبھی مالک نہیں بن سکتا۔ یہاں الکرم فرینڈز جو ہے یہی احساس ذمہ داری کا احساس اور شعور آپ کو اجاگر کرنا چاہتی ہے کہ اب یہ آپ کی ذمہ ہے کہ آپ معاشرے کے ایک عام فرد کی طرح رہنا چاہتے ہیں، یا آگے بڑھ کر احساس ذمہ داری کرتے ہوئے کہ آپ ایک قائد ہیں، آپ کو عالم بنایا گیا ہے، آپ کو لیڈر بنایا گیا ہے، آپ معاشرے کو بدلنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں یہ فیصلہ اب آپ کی ذمہ ہے۔ اور یہی احساس اگر اجاگر ہو گیا تو یہ آپ کا صحیح معنوں میں احساس ذمہ داری ہوگا۔ بہت شکریہ۔